نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى وفوق ذي كل علم عليم وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز دوستو اور دینی ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، واقعی خوشی کا موقع ہے، توفیق کی بات ہے، انتظام کرنے والوں کا احسان ہے۔ ان شفقت اور ان محبت میں آنے والی ماؤں کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی طرف توجہ دی، کیونکہ ہمیں وہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے جو حقیقت میں آئندہ کی زندگی میں ہمیں کامیاب کرنے والا ہے۔ فزکس بھی پڑھایا گیا، کیمسٹری بھی پڑھایا گیا، حساب بھی پڑھایا جاتا ہے، ریاضی بھی پڑھائی جاتی ہے، سماجی علوم بھی ہیں، لیکن یہ ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے 2 روپیے کمانے کے قابل آدمی بن جائے گا اگر اس سے روزی ملنا مقدر ہے، لیکن ان فنون کے ذریعے سے کوئی کامیاب ماں، کامیاب بہو، مثالی بھاوج اور مربی نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا علم اور ان کی زندگیاں ہم بیٹیوں کو، ہم ماؤں کو نہ ملے۔ جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے وہی لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ فطرت نے دونوں کی ذمہ داریوں کو الگ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جسمانی بناوٹ اور دلی جذبات اور ان کی قوت و صلاحیت، ان کی تمنائیں اور امنگیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی الگ رکھی ہے، اسی لیے ان کی ڈیوٹی بھی الگ ہے، ان کی ذمہ داری بھی الگ ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اور اللہ سے زیادہ ان کی ذمہ داریوں کا طے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنے فیصلے میں کون بہتر ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ان مجلسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھ بھی رکھے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دکھ بھی رکھے ہیں، یہاں جنازے بھی اٹھتے ہیں، یہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، صبر اور شکر کے دو پر ہیں۔
اس کے بغیر کوئی آدمی زندگی نہیں گزار سکتا۔ رضا و تسلیم کی ایک بڑی طاقت ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ میرے اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے بھی خالی نہیں ہے اور محبت سے بھی خالی نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے کی حکمتوں کو میں نہیں جان سکتا۔ میں کوئی چیز چاہ رہا ہوں اور اللہ نہیں چاہ رہے ہیں، میں کسی وقت میں کوئی چیز مانگ رہا ہوں اور اللہ نہیں دے رہے ہیں، تو نہ دینے میں کوئی خاص راز ہے، کوئی خاص مصلحت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ کتابوں میں تاریخ کی لکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک بیوہ ماں آئی، اے داؤد میں بیوہ ہوں، میرے پاس یتیم بچے ہیں اور میں روئی کاٹ کر اسے بیچ کر گزارا کرتی ہوں، آج بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں ایک چیل آئی اور وہ روئی جھپٹ کر لے کر چلی گئی۔ تمہارے اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے میری روزی کا نظام، آج تو تنگی کا گزارا کرنا پڑے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس خاتون کا دکھڑا سنتے رہے اور وہ جذبات میں جو بولنا تھا بولتی رہی۔ حضرت داؤد نے فرمایا کل آ جانا، میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ وہ دوسرے دن آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فکر مند تھے کیسے اسے مطمئن کیا جائے۔ اتنے میں 10 تاجر بزنس مین آئے اور انہوں نے آ کر 10 سونے کے 100 سکے دیے اور کہا اے داؤد اسے اس کے مالک تک پہنچا دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ ان تاجروں نے کہا ہم پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، ہمارا جہاز کہیں ٹکرا گیا اور تختے کمزور ہو گئے، پانی رس کر اندر آنے لگا۔ اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ جو سامان تھا ہم نے دراڑوں میں ساندوں میں چھپا دیا پانی تاکہ کشتی کے اندر نہ آئے۔ اتنے میں ہمارے پاس جتنا کپڑا تھا جتنی چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی اور ایک سوراخ سے پانی ابل کر آ رہا تھا۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ کاٹن اور وہ کاتی ہوئی روئی ایک چیل ہے جو ہمارے پانی کے جہاز میں پھینک رہی ہے، چھوڑ رہی ہے۔ ہم نے وہ لیا اور وہ سوراخ بند کر دیا، جان بچی، ہم کنارے لگ گئے۔ ہم نے 10 تاجروں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس روئی کے مالک تک اتنے روپیے 10 سونے کے سکے ہم میں سے ہر ایک پہنچائے گا۔ آپ اللہ سے پوچھ لیں، آپ اس کے مالک تک پہنچائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس اللہ کی بندی سے کہا کہ آپ تو ناراض ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس گھٹیا روئی کے بدلے میں سمندر میں 100 سونے کے سکوں کی تجارت کر رکھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ ایک اور قصہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر، سفر ہوا کرتے تھے، آدمی اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، اپنے لوگوں سے علیحدہ ہو گیا، بڑا بے قرار، اور پہلے زمانے میں پانی کے جہازوں کا ہی سفر، کنارے لگ گئی، کشتی ٹوٹ گئی، کنارے لگ گئی اور یہ اس کنارے پر پہنچ گیا، جان بچائی، سارے ساتھی ڈوب گئے۔ اب یہ سوچنے لگا کروں تو کیا کروں، پتہ نہیں کدھر میری منزل ہے، سواری کا انتظام کیسے، جنگل میں رہ رہا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اس نے وہاں پر جھوپڑی بنا لیا، وہیں پر زندگی گزارنے کی ہمت باندھ لی۔ ایک بار وہ دن بھر روزی روٹی کی تلاش میں جنگل میں پھر کر آیا تو دیکھا کہ جھوپڑی میں آگ لگ چکی ہے،
بڑا افسوس ہوا کہ میں خاندان سے بچھڑ گیا، وہ الگ مصیبت، اور یہ جمع کی ہوئی پونجی تھی وہ بھی جل گئی، یہ الگ مصیبت، آخر میں کیا کروں؟ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ مسافروں کی ایک کشتی کنارے لگتی ہے اور آ کر اسے تلاش کر رہی ہے، جھونپڑی تک آ گئی۔ ارے صاحب، آپ یہاں پر ہیں، آپ کہاں کے ہیں؟ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ آپ کیسے پہنچ گئے یہاں پر؟ ہم لوگ سمندر میں راستہ بھٹک چکے تھے، ڈائریکشن کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، ہم نے سوچا کہ کوئی انسان ہو، ہم اس سے رہبری مانگ لیں۔ ہم نے یہاں جھونپڑی پر سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا تو سوچا ضرور یہاں کوئی انسان رہتا ہوگا۔ ہم اسی انسان کی تلاش میں کنارے لگ گئے اور تم سے ملاقات ہو گئی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ آؤ تمہیں ہم اپنے خاندان کے ساتھ ملاقات کرا دیتے ہیں۔ دکھنے میں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں جھونپڑی جل گئی، زندگی کی پونجی لٹ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے انہیں اپنے بچھڑے ہوئے خاندان سے جوڑنے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تو اللہ ہے، ان کی قدرت کے کرشموں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی طاقت کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ وہی دینے والے ہیں، وہی حالات کے بنانے والے ہیں۔ محدثوں میں بڑے محدث گزرے ہیں، ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعیان الحجاج، طبقات الحجاج میں قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے واقعے کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حج کے لیے گئے، بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بے روزگاری کا زمانہ، اور حج سے فارغ ہو گئے، سڑک کے اوپر قیمتی ہار پڑا ہوا دیکھا تو اب نفس و شیطان کی کشمکش چل رہی ہے، ایمان اور شیطان کی جنگ ہو رہی ہے کہ رکھ لو فیوچر بن جائے گا، نہیں مالک تک پہنچا دو، اللہ راضی ہو جائیں گے، مجھے حرام نہیں چاہیے۔ آخر میں ایمان ہی غالب آیا، انہوں نے مالک کو تلاش کیا، بھائی اس ہار کا مالک کون ہے؟ اس ہار کا مالک کون ہے؟ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا آیا، اس نے کہا صاحب میں اس ہار کا مالک ہوں، مجھے دے دیں۔ انہوں نے دے دیا۔ اب اندر نفس و شیطان کوس رہے ہیں، رکھ لیتا تو بڑا بھلا ہو جاتا تھا، ویسے ہی تنگی کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن یہ وہاں سے تجارت کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرا ملک سفر کرتے رہے، تنگی ختم نہیں ہوئی، غموں کے بادل چھٹے نہیں زندگی میں۔ اب جا کر ایک اجنبی علاقے کے اندر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ وہاں پر لوگوں نے کہا کہ بھائی پردیسی لگتے ہو، چلو نماز پڑھا دیا کرو، ہم تمہیں کھانا دے دیا کریں گے۔ اور کچھ دن گزرے تو لوگوں نے کہا ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں تنخواہ دے دیں گے۔ اور کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ انسان کو ضائع نہیں کرتے ہیں، تقویٰ اپنا اثر دکھلا کر رہتا ہے، اللہ کی مدد اپنی حکمت سے اتر کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نفس و شیطان کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے کہا کہ جوان آدمی ہو، نکاح کی عمر ہو چکی ہے، شریف بھی محسوس ہوتے ہو، چلو ہم تمہارا نکاح یہاں ایک یتیم لڑکی سے کر دیتے ہیں، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، میری حیا اور پاک دامنی کی حفاظت ہو جائے۔ نکاح ہو گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں پہنچے تو دیکھا کہ گلے میں وہی قیمتی ہار ہے جو انہوں نے اللہ سے ڈر کر اس کے بوڑھے مالک کو زمانے حج میں اٹھا کر دے دیا تھا، وہی ہار بیوی کے گلے میں ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دوسری باتیں تو بعد میں سے ہوں گی، پہلے بتاؤ یہ قیمتی ہار آپ کے پاس آیا کیسے ہے؟
لڑکی نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ اس قیمتی ہار کو جانتے کیسے ہیں؟ ابو بکر بن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث نے فرمایا، میں بڑے تنگی اور بے سر و سامانی کے زمانے میں حج کے لیے گیا اور وہاں پر میں نے یہ قیمتی ہار سڑک پر دیکھا۔ ایک بوڑھے مالک کو میں نے اٹھا کر دے دیا تھا۔ اب میں حیران ہوں، کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں یہ علاقہ، اور یہ ہار اگر وہی ہے آپ کے گلے میں کیسے آ گیا؟ اس لڑکی کے آنکھوں سے آنسو مچل گئے اور اس نے کہا وہ میرے والد تھے، اور میرے والد تمہارے اس تقوی سے، تمہاری اس دیانت سے بڑے متاثر ہوئے، اور میرے والد آنے کے بعد ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم اجمع بینہ و بین ابنتی، اے اللہ اس نیک بندے اور میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے، اس نیک بندے سے میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے، اس نیک بندے سے میری بیٹی کا نکاح کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی دعا کو قبول کر لیا۔ نہ جانے آپ کو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور میرے ساتھ رشتہ ازدواج میں باندھ دیا۔ میری دینی بہنوں، اللہ کا نظام ایسے چلتا ہے، انسانوں کی عقلیں حیران، انسانوں کی منصوبہ بندیاں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر راضی رہ کر چلنا ہے۔ نماز کا حکم ہے، دعا کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے۔ سب سے بڑا کمال، عورت کا سب سے بڑا کمال ایمان کے بعد، نماز کے بعد حیا ہے، پاک دامنی ہے، بے داغ زندگی ہے، نامحرم سے پردہ ہے، پورے برقعے اور حجاب کا اہتمام ہے۔ اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے۔ چاہے وہ دنیا کی کھیلنے والی بہت بڑی کھلاڑی، اور چاہے وہ کسی مشہور کمپنی کی نمائندہ، اور چاہے وہ اسٹیٹ ٹاپر ہو، رینکر ہو، اگر حیا نہیں ہے اس کے پاس حقیقی کمال نہیں ہے، اس کے پاس اصل جوہر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مریم امرأت عمران کی بیٹی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیک ماحول میں حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں پرورش کروائی۔ بیت المقدس میں وہ رہا کرتی تھی، عبادت کا ذوق انہیں مل چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ حضرت جبرائیل نے پھونکا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو شوہر سے ملاقات کے بغیر انہیں امید کے ساتھ اور حمل والا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، بائبل کہتا ہے، اور ساری دنیا کے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بڑی بے داغ اور بڑی پاکیزہ زندگی گزارنے والی عورت تھی۔ لیکن جب وہ امید سے ہو گئیں، انسانی اور نسوانی حیا، عورتوں کے اندر پاک دامنی کا کتنا بڑا جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، حضرت مریم فرمانے لگی کہ اے اللہ، میں اس عام ضابطے سے ہٹ کر، دنیا کے عام دستور سے ہٹ کر ماں بننے والی ہوں۔ میں کاش آج سے پہلے زندہ نہ رہتی اور میں یہ دن نہ دیکھتی۔ میں اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ جب دنیا میرے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جائے اور میرے اوپر بے حیائی کا الزام اور طعنہ دینے لگ جائے تو میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی۔ نسیم منسیہ، کاش میں بھلا دی جا چکی ہوتی۔ اور دنیا نے بھی حضرت مریم سے کہا،
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ کیا کر دیا ہے تم نے، تمہارے والد تو ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ تو ایسی نہیں تھی، یہ جرم کا تم نے کیا ارتکاب کر دیا۔ قرآن اس کے ذریعے سے اشارہ دے رہا ہے، قرآن اس کے ذریعے سے عورت کے اور نسوانی حقیقی کمال اور نسوانی حقیقی پاکیزہ نفسیات کہ ایک پاک دامن عورت کی نفسیات کیا ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی ایک خاتون حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا، بلا وجہ کہ یہ عورت چہار دیواری سے نہ نکلے، گھر کے باہر نہ جائے، اور حضرت شعیب تو بوڑھے ہو چکے تھے، اسی لیے یہ بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے چلی جایا کرتی تھی بہت ہی مجبوری میں، اور یہ جاتی بھی تھی تو پھر پوری حیا کی چادر میں ڈوبی ہوئی، وہ برقع نہیں جو لوگوں کی نگاہوں کے لیے کشش کا ذریعہ بنتا ہو اور ان کی نگاہوں کو متوجہ کرتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں فرعون سے الجھ کر مصر چھوڑ کے مدین کی طرف جا رہے ہیں، بہت بھوک میں بھی تھے، اور ان دو لڑکیوں کو دیکھا کہ مردوں کی بھیڑ سے دور کنارے پر کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ مرد اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا لیں، اپنے مویشی کو فارغ کر دیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ مردوں کی بھیڑ میں جانا نہیں چاہتی، مردوں کے سے الجھنا نہیں چاہتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زیادتی کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے جا کر پانی کے چشمے پر سے پتھر ہٹایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور وہ وقت سے پہلے پہنچ گئیں۔ دیکھو تربیت کا کیا سلیقہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا وقت سے پہلے آ گئیں، بیٹا وقت سے پہلے کیسے پہنچ گئی؟ تو بچیوں نے جواب دیا، ایک انسانیت نواز اور ایک رحم دل شخص نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے احسان کا بدلہ چکانا چاہا۔ حضرت شعیب نے فرمایا، بیٹا اس آدمی کو بلا کر لاؤ تاکہ اس کے احسان کی مکافات کی جا سکے۔ اب وہ بلانے کے لیے آ رہی ہے، میں اصل سنانا چاہتا ہوں اس عورت کے چلنے کا انداز قرآن نقل کر رہا ہے۔ علماء نے مستقل مضامین لکھے حضرت شعیب علیہ السلام کی ان دو بیٹیوں کے بارے میں، اور ان دو بیٹیوں کی مختلف ادائیں اور برتاؤ کے مختلف انداز اور شرعی طریقہ اور سنت والے آداب حضرت شعیب کی بیٹیوں کے اندر کیسے تھے۔ نبی کے گھر میں پرورش پانے والی بیٹیاں، ظاہر ہے ان پر کیسے رنگ چڑھا ہوگا دین اور مذہب کا۔ وہ آ رہی ہیں، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو ایک بیٹی حضرت شعیب نے بھیجا تو وہ حیا کی چادر میں ڈوبی ہوئی آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر تھے، حضرت اجنبی سے بات کرنا پڑ رہا ہے، یوں تو بات کرنا نہیں چاہتی ہیں، بات کرنا پڑ رہا ہے، تو کیسے کھرا انداز ہے اجنبی سے بات کرنے کا۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابو آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا بدلہ چکائے۔ ایسے بات کرنے کا انداز نہیں ہے کہ جس سے اجنبی کے دل میں کوئی ناپاک خیال گزر جائے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور بات کرنے کا انداز اتنا نسوانی اور فطری میٹھاس والا نہیں ہے کہ وہ للچائی ہوئی نگاہیں اس عورت کی طرف اٹھائے۔ جب کوئی آدمی اپنی پاکٹ کو کھلا چھوڑ دے، چوری ہو، تو چور کی زیادتی، چور کا جرم چھوٹا ہے، کھلا رکھنے والے کا جرم بڑا ہے۔ کوئی بے پردہ پھر رہی ہو اور اس کے اوپر زیادتی ہو جائے
تو زیادتی کرنے والے کا جرم چھوٹا ہے، کھلی پھرنے والی کا جرم زیادہ ہے، بے پردے کا جرم زیادہ ہے اور بے حیا کا جرم زیادہ ہے، بے اپنے ستر کو مکمل چھپائے بغیر اور شرعی حجاب کو اپنائے بغیر سڑک پر آنے والی کا جرم بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے کھرے انداز میں کہنے لگی، ہمارے والد بلا رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے ہماری بکریوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حالات کے مارے ہوئے تھے اور مصر میں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، وہ چاہتے تھے کوئی سہارا مل جائے، اور واقعی کسی نیک انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک وقت کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، در منصور کی روایت ہے، وہ لڑکی آگے چل رہی تھی، یہ پیچھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ پیچھے چلیں، ہم آگے چلیں گے، ہم نامحرم کو یوں ہی نہیں دیکھا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس عورت کی فہم کی داد دی ہے علماء نے، اس عورت کی فہم کی داد دی ہے علماء نے کہ اس نے جا کر حضرت موسیٰ سے کہا، اس بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ان خیر من استاجرت القوی الامین یا ابت استاجرہ۔ ابا جان، اس آدمی کو اپنے پاس ملازمت اور نوکری کے لیے بکریوں کے چرانے کے لیے رکھ لیا جائے تو مناسب رہے گا، کیونکہ اس آدمی کے اندر دو خوبیاں ہیں، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ طاقت کتنا فہم تھا ہوگا، کتنی قوت فیصلہ تھی ہوگی، اور کتنا انسانی فطرت کو پہچاننے والی بیٹی تھی ہوگی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بڑی خوبیوں کو گنوایا۔ اللہ اکبر! ہماری سمجھ کتنی کچی ہے، کتنے ہم رواج میں بہنے والے ہیں کہ آدمی نکاح اپنی پسند سے کرنے لگ جائے، جذبات اور فلم کی دنیا میں ڈوب کر، فیلڈ کی دنیا میں نہیں، فیلڈ کی دنیا میں نہیں، فلم کی دنیا میں، خواب کی دنیا میں نہیں، حقیقت کی دنیا میں نہیں، خوابوں کی دنیا میں رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ ساری دنیا کا تجربہ ہے، 99% بچوں کے رشتے جو پسند سے ہوتے ہیں وہ سوائے بربادی اور نسلوں کے بکھر جانے کے اور کچھ نہیں ہوا کرتا۔ وہ عورتیں بے حیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے سرپرستوں کے مشورے کے بغیر خود اپنا نکاح کر لیتی ہیں، جو گواہوں کے بغیر اپنا نکاح کر لیتی ہیں، ایسے رشتے کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھ لیا ان دو خوبیوں کی بنیاد پر، ایک تو یہ کہ طاقتور ہے، کوالیفائیڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ امانت دار ہے، وہ لا یعنی یا غیر ضروری یا ناجائز مصروفیتوں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میری دینی بہنوں، میں تو یہ سنا رہا ہوں کہ اصل باکمال عورتوں کی صفات کیا رہی، باکمال عورتوں کی صفات کیا رہی۔ غزوہ بنی مصطلق، ایک جنگ کا واقعہ حضور کے ساتھ پیش آیا، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھی۔ میں آپ کو زندگی کے برتے جانے والے واقعات سنا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور بڑی دبلی پتلی، وہ اونٹنی کے اوپر ابھی بیٹھی نہیں، وہ چلانے والے نے سمجھا کہ شاید بیٹھ چکی ہے، شاید بیٹھ چکی ہے، وہ اونٹنی لے کر نکل گیا۔ حضرت صفوان ابن معطل ایک صحابی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ جو قافلے کے آگے نکلنے کے بعد سامان بچ جائے وہ سامان اٹھا کر لائے۔ وہ جب سامان اٹھا کر لانے کے لیے پیچھے دیکھنے لگے تو اما جان حضرت عائشہ کو پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا، فوراً اندازہ ہو گیا، تو ان کی زبان سے نکلا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، زور سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً اپنے برقعے کو اور سمیٹ لیا، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انتظار میں تھی، ضرور حضور دیکھیں گے تو آدمی کو مجھے لینے کے لیے بھیجیں گے یا خود آئیں گے۔ اما جان حضرت عائشہ نے فوراً سمیٹ لیا۔ حضرت صفوان ابن معطل نے اپنی اونٹنی بٹھائی، یہ اس سواری پر بیٹھ گئیں اور مدینہ پاک میں داخل ہوئیں۔ ایسے حیا اور پاک دامنی کے انداز ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی ایسے ہی ہوا کرتی ہے۔ پھر آدمی کو دنیا سے عزت کی بھیک نہیں مانگنا پڑتا، اکرام کی بھیک نہیں مانگنا پڑتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں اپنی زبان دوسروں کے بارے میں کتنا بچاتی تھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے ٹوکا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی چہیتی بیوی ہیں، حضرت صفیہ کے بارے میں فرمانے لگی کہ وہ تو کم قد والی ہیں، بطور عیب کے، بطور غیبت کے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، آپ نے ایسا بول بولا ہے کہ اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کا پانی کھارا ہو جائے اور زہرناک ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو پسند نہیں کیا۔ ہماری مصیبت یہ ہے، ہم دوسروں کی کمیاں تو بہت جی لگا کر سننا چاہتے ہیں، اپنی کمیوں کی اصلاح کرنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، بولنے والے کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہوں گی، اور اپنی کوتاہیاں اور اپنے عیبوں کے دیکھنے کی وجہ سے ہماری ترقی ہو جائے گی۔ اپنا کام خود کرنے کا عادی بننا، ماں باپ کی خدمت۔ آج بیٹیاں میکے بھی آتی ہیں تو ماں کی خدمت کے ارادے سے نہیں، وہ تو پہلے سے ہی میلے کپڑے اور پہلے سے ہی ساری پلاننگ کر کے آتی ہے کہ اب بوڑھی ماں سے وہ فلانے پھٹے ہوئے کپڑے بھی سلوانے ہیں اور فلانے کام خریداری کے کروانے ہیں اور پھر میلے کپڑے بھی دھلوانے ہیں، اور میں کہ آئی ہوں تو بس آرام ہی آرام کرنا ہے۔ خدمت کا کوئی ارادہ نہیں، خدمت کا کوئی حوصلہ نہیں، مختلف مزاجوں کو نبھانا۔ جس میکے میں آپ رہتی ہیں وہاں ماں کی اندھی محبت ملے گی، اور جس سسرال میں تمہیں جانا ہے، جو تمہارا اصل گھر ہے، جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، جو تمہاری اصل زندگی کے آباد ہونے کی جگہ ہے، وہاں تمہیں اندھی محبت نہیں ملے گی، وہاں ذمہ داریوں کے نبھانے پر ملے گی، یہاں تو سب سننے والے تھے اور یہاں ہم سب کو سنانے کے عادی بن چکے۔ ماں کو ہم نے 2 بول زیادہ بول دیے، ماں سن لیتی ہے، بھائی سے ہم نے 2 بول زیادہ بول دیے، بہنوں کی لاڑ میں وہ بھی سن لیتا ہے، ہم نے فرمائش کی تو والد صاحب بھی فرمائش پورا کر دیتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں آپ جانے والی ہیں وہاں سننے کی عادت ڈالنا پڑے گا، سنانے کی نہیں۔ اگر وہاں بھی سنانے کی بدمزاجی پر باقی رہے، سنانے کی بدباطنی پر باقی رہے اور سنانے کی گندی عادت پر ہم رہے تو اپنے پیروں پر کلہاڑا مار کر رہیں گے، ہم اپنے چولہوں کو بجھا کر رہیں گے، ہم اپنے رشتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ ہاں، اصل علم معافی چاہنا ہے، اصل علم چھوٹا بننا ہے، اصل علم اپنی زبانوں کو لگام دینا ہے، اصل علم سویرے جاگنا ہے، اصل علم اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالنا ہے، اصل علم اپنے شوہر کو اپنی زندگی کا امیر بنانا ہے، اصل علم اپنے بوڑھوں کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑھاپے میں ایسے جوان مسخر کرتے ہیں، مقدر کرتے ہیں جو اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر سکیں، جو اس کے بڑھاپے میں، اس مرد و عورت کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر سکے۔ یاد رکھنا رشتوں میں مظلوم تو بن سکتی ہو لیکن ظالم کبھی نہیں،
رشتوں میں مظلوم تو بن سکتی ہو، ظالم کبھی نہیں۔ شوہر پر ظالم بن گئی، ایک مقدمے پر دوسرا مقدمہ، ساس بن کر ظالم بن گئی کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ نوکرانی کا سا برتاؤ، اپنی بیٹی کے ساتھ الگ معاملہ، اجنبی کی بیٹی کے ساتھ الگ معاملہ، ظالم بن گئی۔ اپنے میکے آئی تو اپنے بھائی کی بیوی پر زبان چلانے لگ گئی اور اس کے اوپر اپنے بچوں کا کام بھی بوجھ ڈال دیا۔ ظالم نہیں کہ اپنی نوکرانیوں سے زبان تیز ہو گئی، ظالم نہیں کہ اپنے بچوں کی ایسی پٹائی کرنے لگی، میرا بچہ ہے میں جو چاہے کر لوں۔ نہیں نہیں، بچہ تو آپ کا ہے، ماں تو آپ ہیں، لیکن آپ مالک نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے آزاد نہیں ہیں۔ ظالم نہیں، مظلوم بن سکتے ہو۔ نبی ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوا کرتے ہیں۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ مظلوم بہت کم ہے، ظالم ہے، سب ظالم ہیں۔ آج مائیں بھی ظالم ہیں، باپ بھی ظالم ہے، اور بہویں بھی ظالم ہیں، ساس بھی ظالم ہیں، سب ظلم کرنے پر تلے ہیں۔ گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے، گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے، اور گناہ دوسرے گناہوں کو کھینچتا ہے۔ بے حیائی کا ایک گناہ اس کے بچوں کو کھینچتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکیوں کو کھینچتی ہے۔ میں نے نگاہ کو پاک نہیں رکھا، میں نے نامحرم سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا، جو کام نکاح کے بعد کے ہیں وہ میں نے نکاح سے پہلے کر لیے۔ وقت سے پہلے کوئی کام اور طاقت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کھانا اپنے پیٹ میں ڈالنا زندگیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ وقت سے پہلے جو کام بچپن کا ہے وہی کرنا چاہیے، جو کام ادھیڑ عمر کا ہے وہی کرنا چاہیے۔ نرسری میں میں 12th کا کام تو نہیں کر سکتا، 12th میں میں PhD کا کام تو نہیں کر سکتا، ایسے ہی میں نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد والی زندگی اور ان تمناؤں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے ہیجان اور اشتعال اور میں نے اپنے جذبات پر قابو نہیں پایا تو پھر یہ گناہ میرے لیے گندے شوہر کے راستے بنائے گا، اور یہ گناہ میرے لیے ناپاک نسل کے دروازوں کو کھولے گا، اور یہ گناہ اللہ کی نگاہوں میں مجھے ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر کے پاس ایک چور پکڑ کر لایا گیا، حضرت عمر سے کہنے لگا عمر مجھے معاف کر دو، میں نے پہلی بار یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی سچ کہہ دے قسم کھا کر کہ واقعی تو نے پہلی بار کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تیسری مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تبھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ پہلی مرتبہ میں تمہارے اوپر سے اپنی ستاری کی چادر کو ہٹا دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ تو مہلت دیتا ہے، میرا اللہ جلدی گرفت نہیں کرتا۔ میرے اللہ نے تم پر سے پہلی مرتبہ تمہارے گناہ پر سے پردہ اٹھا دیا ہو، مجھے اللہ کے رحم سے امید نہیں تھی۔ اس نے کہا ہاں عمر میں نے تیسری مرتبہ کیا۔ گناہ چھپتا نہیں ہے، گناہ کے زہریلے اثرات چھپتے نہیں ہیں۔ زلیخا کا گناہ چھپا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بنیاد کہ جس کا کوئی پاگل بھی انکار نہیں کر سکتا، اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ زلیخا نے اسے بلایا، اور یوسف کا قمیص اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ یوسف نے اس گناہ کی طرف قدم اٹھایا۔ تو یہ دلیل ایک دودھ پیتے بچے نے ماں کی گود سے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دلائی، اور زلیخا کو اس وقت میں بے حیائی کی وجہ سے وہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، تو پھر یہ آخرت کے عذاب کو کیا برداشت کر پائے گی؟ معراج میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورتیں جو پاکیزہ راستوں کو چھوڑ کر
ناپاک راستوں کی طرف، جو شوہروں کے دروازوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف جاتی ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ اپنے سینوں کے ذریعے سے بندھی ہوئی ہیں اور وہ اذیت ناک تکلیف کو جھیل رہی ہیں۔ آپ نے مردوں کو دیکھا تازہ گوشت چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جائز راستوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا نہیں چاہا۔ میری بہنوں، دین کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ۔ سنت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ، تربیت کا سلیقہ، انصاف اور عدل، فطرت کی رعایت، سماج کی رعایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کون آنکھ مچولی کر سکتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا۔ میں دنیا کو راضی کرنا، دنیا سے چھپنا چاہتا ہوں، اور جو اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں ان سے میں نہ چھپنا چاہتا ہوں، نہ بچ سکتا ہوں، نہ چھپ سکتا ہوں، لیکن ان سے معاملہ میں درست بھی کرنا نہیں چاہتا، ان کی نافرمانی سے میں اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں چاہتا۔ اس فون نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ اس فون کے مہلک اور تباہ کن استعمال نے اور تقوی کے بغیر، احتیاط کے بغیر اس کے استعمال نے ہماری ماؤں کو اور ہمیں سب کو قرآن سے محروم، ماں باپ کی اطاعت سے محروم۔ قیامت کی علامت ہے، زلزلوں کے آنے کے لیے کافی ہے، طوفانوں کے آنے کے لیے کافی ہے، بارشوں کے ڈبونے کے لیے کافی ہے کہ اقصی والدہ و ادنی صدیقہ، کہ آدمی اپنے دوست کو تو نزدیک کرے، اپنے باپ کو دور کر دے۔ قیامت آ گئی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اپنی ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا برتاؤ، وہ بیگ اٹھاتی ہے، وہ اس کے چپل سنبھالتی ہے، وہ اس کی بوڑھی ماں کپڑے بھی دھوتی ہے، اور یہ محترمہ صرف فون پر لگی ہیں، واٹس ایپ پر جواب دیتے ہوئے طبیعت ٹھہرتی نہیں، اور یہاں ماں 10 مرتبہ کہہ دے لیکن یہ ماں کی آواز پر ہاں اور ہوں بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ قیامت نہیں آئی تو اور کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میری دینی بہنوں، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنے آپ پر ترس کھاؤ۔ اتنا کسی چیز کے ساتھ اللہ کے علاوہ دل نہ لگاؤ، اللہ کے علاوہ دل نہ لگاؤ کہ اگر وہ نہ رہے تو میں رہ نہیں سکتی۔ شوہر چھوڑ سکتی ہوں اور بچوں کی تربیت سے محرومی کو گوارا کر سکتی ہوں، اللہ کو ناراض کرتی ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتی، فون نہیں بدل سکتی۔ یہ تو ہم بہت بڑے اپنے نقصان پر راضی ہو گئے۔ قرآن سے تعلق وقت ہے، وہ وقت میرا نہ جانے کون کون سی بغاوتوں میں لگ گیا، نافرمانیوں میں لگ گیا، مہینوں گزر گئے، قرآن پڑھنا نصیب نہیں، اور پھر شیطانی اثرات، رات ہو گئی، اب یہ سجی ہوئی لدھی ہوئی فنکشن ہالوں کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام ہو جائے بچوں کو اندر کر لیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کو دعوت دینے کا وقت، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور پھر شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں، اور پھر آدمی اپنے سر کو نہ ڈھانکے، اپنے پیٹھ اور پیٹ کو نہ ڈھانکے تو پھر یہ ناپاک طاقتوں کو اپنی طرف بلانا ہے، اپنی طرف بلانا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب اس کے لیے عاملوں کے پاس جاؤ، وہ ہمارا علاج کرنے والے ہیں۔ نہیں، ان سے ہمارا علاج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد اور ذکر سے دوری کی وجہ سے اللہ نے شیطان مسلط کر دیا ہے۔ جس شیطان کو اللہ نے مسلط کر دیا ہو، کون اسے ہٹا سکتا ہے؟ کون اسے ہٹا سکتا ہے؟ سنت میں اتنی زیادہ تاثیر کہ شیطان سے آدمی قلعے میں آ جاتا ہے، حصار میں آ جاتا ہے، فصیل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت سیکھو، زندہ تمنائیں لاؤ، یہ مردہ تمنائیں دل سے نکالو، یہ گھٹیا تمنائیں دل سے نکالو۔ میرا اور تمہارا مقام اسمارٹ فون سے نہیں، میرے اور آپ کی عزتیں اونچی ایڑیوں والی
جوتیوں سے چپلوں سے نہیں، میری اور آپ کی عزتیں ریشمی بالوں سے نہیں، گوری چمڑیوں سے نہیں، سرخ ہونٹ سے نہیں اور قیمتی کپڑوں سے نہیں، میری اور آپ کی عزتیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف تقوی ہے، صرف کلمے والی موت ہے، اللہ کی رضا والی زندگی ہے کہ جس کے ذریعے سے حقیقی نا ختم ہونے والی عزتیں ملا کرتی ہیں۔ ہماری نسلوں میں کوئی بایزید بسطامی پیدا ہو، کوئی نظام الدین اولیاء پیدا ہو، کوئی ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی پیدا ہو، ہماری نسلوں میں کوئی دین کا مجدد پیدا ہو، کوئی قطب و ابدال پیدا ہو، میری زمین وہ ایسے بیج کے بوئے جانے کے قابل بنے کہ جو بیج قیمتی چاول کے اگانے کا ذریعہ بنتا ہے، میں ایسے بچوں کی ماں بنوں جو ملکوں میں انقلاب، شہروں میں تبدیلی، خاندان کے خادم، انسانیت کا درد رکھنے والے، ریالوں پر نہ بکنے والے، ڈالروں میں نہ بہنے والے، اور امریکن سٹیزن شپ اور وہاں کی رہائش کے اپنانے کے لیے شریعت کو ذبح کر دینے والے، ایسی نسل مجھے نہیں چاہیے، ایسی اولاد کی ماں میں بننا نہیں چاہتی۔ میں تو اللہ کے لیے، انسانیت کے لیے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر جینے والی نسلوں کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ یہ اصل زندہ تمنائیں۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی عورتیں کہتی تھی، الیاس تجھ سے مجھے صحابہ کی بو آ رہی ہے۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان سے کہتی ہے، بیٹا تم میری ایک اولاد ہو، اگر 100 علیمیہ بھی ہوتے تو میں نے انہیں دین کے کام کے لیے وقف کر دیا ہوتا۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اندھیرے کمرے میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی، بیٹا ایک زمانہ آئے گا تو مجھے تنہائی میں قرآن سنا رہا ہے، جنت و جہنم کے تذکرے پر وہ روتی تھی، ایک زمانہ آئے گا کہ تو بند کمرے میں نہیں، ہزاروں کے مجمع میں لوگوں کو اللہ کی بڑائی سنائے گا۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں سوچتا کہ پتہ نہیں میری ماں ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہے جیسے کہ عام مائیں اپنی اولاد کے سلسلے میں دیکھتی ہیں۔ میں دیوبند پڑھنے کے لیے گیا، میری والدہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، لوگوں نے کہا عمر کو ہم دارالعلوم سے بلا لیں، میری والدہ نے کہا نہیں، اس کی تعلیم کو متاثر ہونے نہ دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبکہ جسم کمزور ہو گیا، نقاہت آ گئی اور بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی، اس کے باوجود اچانک بیدار ہوئی اور کہنے لگی، دیکھو فرشتوں نے میرے بیٹے عمر سے میری ملاقات کرا دی ہے، اور اس کے بعد روح ان کی پرواز کر گئی۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نہیں چاہتا میری اپنی والدہ کا واقعہ ذکر کروں، لیکن طبیعت رہتی بھی نہیں، واقعی ماؤں کی اونچی نیتیں اور ماؤں کے بلند حوصلے نسلوں کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، نسلوں کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اولیاء کی مائیں، انبیاء کی مائیں کیسے لقمے میں احتیاط کرنے والی اور کیسے اپنے بچوں کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر کرنے والی اور کیسے وہ نیک بندیوں کے تذکرے بار بار پڑھنے والی، کیسے وہ مصلوں پر اپنے اللہ سے اپنے فیصلے کروانے والی ہوا کرتی تھی۔ ان کے جمعہ کی راتیں عبادت میں ان کے نماز کا شوق ان کی نسلوں میں کیسے منتقل ہوتا تھا۔ یہ تذکروں کے لیے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جانا، جماعت میں جانا، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں، اپنے بھائیوں کو اللہ کے راستے میں اور اپنے والد کو اللہ کے راستے میں آپ جائیں، ہمیں لے جائیں، تو پھر ہمارے لیے سیکھنا، چلنا، سمجھنا، ہمیں ان باتوں کے سننے کا سالوں میں موقع نہیں ملتا، مہینوں میں موقع نہیں ملتا۔ ہم جو سن رہے ہیں وہ ہمیں آباد کرنے کی طرف نہیں لے جائے گا۔ جواب دینا، رسم و رواج پر چلنا، فیشن پرستی میں بہنا، بے حیائی کا ماحول، ایک ایک اینٹ اس کی دعوت دے رہی ہے، ایک ایک پوسٹر اس کی دعوت دے رہا ہے، ایک ایک کلپ اس کی طرف بلا رہی ہے، اخبار کی ایک ایک سطر اس کے اندر ہمیں ڈبو دینا چاہتی ہے، ایک ایک دوست ہمیں غافل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں موت یاد نہیں رہی، ہمیں اللہ سے ملاقات یاد نہیں رہی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہم کہیں سے آئے ہیں اور کہیں ہمیں حساب دینے کے لیے جانا ہے، حساب دینے کے لیے جانا ہے۔ ہمیں اصل اپنی کامیابی اور ناکامی کی بنیادوں کا علم نہیں ہے۔
کامیابی اور ناکامی کے پیمانے پتہ نہیں ہے، عزت اور ذلت کے معیار کا علم نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں طے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اب دسہرے کی چھٹیاں آ رہی ہیں، 10 دن کی، 15 دن کی، ان چھٹیوں میں اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کی تشکیل کرنا، آپ کی سادگی، آپ کا ہمت بندھانا مردوں کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ ہمت بندھائیں اور پھر آپ خود اپنے والد کے ساتھ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے جماعت میں نکلیں۔ کبھی زندگی میں ایک بار تو دیکھیے مسلمان کی صبح کیسے ہوتی ہے، مسلمان سویرے کیسے اٹھتا ہے، فجر کے بعد کیا کرتا ہے، قرآن کا کون سا سورہ پڑھتا ہے، تسبیحات کیسے پورا کرتا ہے، مسلمانوں کے کھانے کی سنتیں کیا ہے، سونے کے آداب کیا ہیں، اللہ کی نبی کی حدیثیں چند گھنٹے میرے کانوں میں پڑھیں اور خدمت کیسے کی جاتی ہے، دل کیسے جیتا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کیسے بولی جاتی ہے۔ زندگی کے کچھ دن ایسے بھی تو گزرے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرا کرتے تھے، کچھ راتیں ایسی بھی تو گزرے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی گزرا کرتی تھی۔ اس کے لیے ارادہ کریں، ہمت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ تشکیل کرنا، دعا کر دینا، وقت بہت کم ہے اس لیے دعا کر دیتے ہیں۔ جو ذمہ دار بہنیں ہیں وہ آنے والی لڑکیوں کے ساتھ اختلاط کر لیں، کہاں کہاں پر آس پاس اجتماع ہوتا ہے، کس دن ہوتا ہے، کس وقت میں ہوتا ہے، کس محلے میں ہوتا ہے، کس مسجد کے آس پاس ہوتا ہے، وہاں پر انہیں بتلائیں، لانے کی، آنے کی کوشش کرنے کی انہیں دعوت دیں۔ گھروں کی تعلیم کا اہتمام، وقت بہت زیادہ ہو گیا، ترغیب دلانا چاہیے۔ ساری باتوں کے تذکرے ہیں لیکن گھر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تذکرے نہیں ہیں، تو اس کے لیے تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ اگر ٹھان لیں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، آپ کی ضد تو ہر معاملے میں پوری کی ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، بچی کچی زندگی اپنے حکموں کی پابندی کے ساتھ آسان فرما۔ اے اللہ حیا کا جوہر دے دیجئے، پاک دامنی کی عادت ڈال دیجئے، نامحرم و محرم کا امتیاز قائم فرما دیجئے، آپ کے غیر سے محبت کرنے، لٹنے پٹنے، جان دینے، تمناؤں کے نچھاور کرنے سے پناہ عطا فرمائیے، اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجئے، آپ کے کلام سے تعلق عطا فرمائیے، وہ رشتے عطا فرمائیے جو آپ کے فضل سے طے ہو جائیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے لیے ناپاک رشتے مقدر نہ فرمائیے، پاکیزہ نسل عطا فرمائیے، خاندان جوڑنے والا بنائیے، توڑنے والا نہ بنائیے، رواج میں بہنے سے پناہ عطا فرمائیے، سنتوں کا شوق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو گودے خالی ہے صحت مند اور نیک اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے منتظر ہیں تقوی والے رشتے مقدر فرما، سادگی عطا فرمائیے، سود سے پناہ عطا فرمائیے، قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرمائیے، آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کسی اور چوکھٹ پر زبان کھولنے سے، شکایت کرنے سے، امید باندھنے سے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائیے، پناہ عطا فرمائیے، پناہ عطا فرمائیے، اپنے در کا بھکاری بنائیے، اپنا سوالی بنائیے، آپ کا عاشق بنائیے، آپ پر مٹنے والا بنائیے، آپ پر نچھاور ہونے والا بنائیے، عشق اور محبت کے سارے جذبات آپ پر اور اپنے جائز رشتوں پر نچوڑنے نچھاور کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔